اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف، صف یعنی درو، ٹھیک ہے، ہاں بارک اللہ فیکم۔ سورہ صف یہ مدنی سورہ ہے۔ سورہ حدیث سے لگاتار ہماری جو ہے تحریم تک مدنی صورتیں آئیں گی، تو یہ بھی مدنی سورہ ہے، اور مدنی سورہ کا ٹاپک ہوتا ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ چھوٹی سی بہت شارٹ سورہ ہے، 14 آیتوں پر مشتمل ہے اور 2 رکوع ہیں اس میں، اور اس کا زمانہ نزول ہے جنگ احد کے بعد 3 ہجری میں۔ 2 ہجری میں بدر ہوئی، اس کے بدلے میں ان لوگوں نے احد شروع کی کافروں نے، تو وہ 3 ہجری میں ہوئی، اور احد جب مکمل ہو گئی تو اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اب اس کا جو ٹاپک ہے اس سورہ کا، اس کا جو مین تھیم کیا ہے، مرکزی مضمون، کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور سچے ایمان کے ساتھ جان اور مال کا جہاد کرو، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال اور جان پورے اخلاص کے ساتھ لگا دو، تو اس کا نتیجہ تمہیں کیا ملے گا کہ اللہ تمہیں غالب کر دے گا، یعنی تمہارا چرچا اور اسلام کا چرچا ساری دنیا میں ہوگا۔ اگر تم واقعی اصل مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، اور تم نے اپنی پوری جان مال اللہ کی راہ میں لگا دی، تو پھر تم اسلام کو غلبہ پاتا ہوا دیکھو گے۔ چل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ سبحہ مسبحات میں سے ہے، ٹھیک ہے، تسبیح کرتے ہیں للہ اللہ کے لیے، ما جو سبحہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور ما جو فی الارضی زمین میں ہے، فی میں الارضی زمین میں ہے، تسبیح کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ ہوا اور ہوا وہ حکیم زبردست حکمت والا ہے۔ تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یا ایھا الذین آمنوا، اے یا ایھا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لما کیوں، وائے، تقولون تا تم وانو سب، قولو کہتے ہو، ما جو لا نہیں، تا تم وانو سب، فعلا کرتے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں تم سب وہ کہتے ہو جو نہیں تم سب کرتے، یعنی تمہارے قول اور فعل میں کیسے تضاد ہو سکتا ہے جبکہ تم مومن ہو۔ ایمان والے بندے جو جس بات کی حامی بھرتے ہیں تو اس کو کر کے دکھاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی باتیں زبانوں سے نہ نکالو جو تم کر نہیں سکتے۔ آیت نمبر 3، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کبرا بڑی ہی مقتن ناراضگی کا باعث ہے، بڑے ناراضگی کا سبب ہے، غصے کا باعث ہے، غضب کا باعث ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے سامنے، بڑی کبورا بڑا، ٹھیک ہے، کبر سے بنا ہے، بڑا ہی ناراضگی یا غضب کا باعث ہے، غضب کا سبب ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان کے تقولو تا تم واولی سب، قولو کہو، ما جو لا نہیں، تا تم واولی وانو سب، فعلا کرتے، بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے اللہ کے نزدیک کہ تم سب کہو جو نہیں تم سب کرتے، یعنی اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ ایمان والے بندے اپنی زبانوں سے دوسروں کو نصیحتیں کرتے پھریں اور پھر خود اس پر عمل نہ کریں، تو اللہ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہے۔ اور سورہ بقرہ میں سے ہم یہ چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے جو کیا کرتے ہیں، دوسروں کو تو ساری نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے، کیا کہ جو باتیں تم اپنی زبانوں سے نکالتے ہو اس پر تم عمل نہیں کرتے۔ تو صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے اوپر عمل ہو تبھی وہ علم کیا ہوگا، بینیفیشل ہوگا، تبھی وہ صحیح معنوں میں نفع بخش ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں نا علما نافعا، اللہ سے دعا کرتے ہیں علما نافعا، کیا ہے علما نافعا،
وہی علم جس کے اوپر عمل کیا جائے وہ علم نافع ہے. تو اللہ نے فرمایا زبانوں سے وہی باتیں نکالا کرو جو تم کر سکتے ہو. یعنی بڑے بڑے دعوے کہ ہم جنگ میں چلے جائیں گے اور لڑ لیں گے اور یہ کریں گے، اور جب حکم آ جائے پھر تم کیا کر لو، اس سے ریٹریٹ کر لو، پیچھے ہٹ جاؤ. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے اللہ کے نزدیک کہ تم سب کہو جو نہیں تم سب کرتے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا صفا کأنہم بنیان مرصوص. انا بے شک اللہ یحب یا وہ حبا محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، الذین ان لوگوں کو، یقاتلون یا وہ سب قاتل جنگ کرتے ہیں، ہاں لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، قتل کرتے ہیں، قاتلہ جنگ کرتے ہیں. بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، وہ سب جو جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، فی سبیلہ، فی میں سبیل راستے ہی اس کے راستے میں، صفن صف بنا کر، یعنی صف یعنی روز بنا کے، کأنہ جیسے کہ ہم وہ سب، کا جیسے، انا کے ہم وہ سب، بنیان یعنی عمارت، مرصوص سیسا پلائی ہوئی بنیاد، سیسا پلائی ہوئی عمارت کے مانند، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند. بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، وہ سب جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں، صف بستہ ہو کر، صف میں کھڑے ہو کر، جیسے کہ وہ سب ہوں سیسا پلائی ہوئی دیوار. یعنی اللہ رب العزت یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، کیا سمجھ آیا اس میں؟ سپلائی ہوئی دیوار سب سے مضبوط ہوتی ہے اور یعنی اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے. اور جب تمہارے اندر کیا آ جائے گی، یونٹی آ جائے گی، جب تم ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑ جاؤ گے جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے کیا بن جاتے ہیں. دیکھیں ایک دیوار جو ہوتی ہے نا، وہ ایسا لگتا ہے کہ اتنی ساری اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، رائٹ، لیکن ایک بھی اینٹ اگر آپ نکالیں گے نا تو وہ اس کے اندر کمزوری کا باعث ہو جاتی ہے، رائٹ. تو وہاں پر یا تو چھید ہو جائے گا، سوراخ ہو جائے گا، اور وہیں اسی جگہ پر کمزوری ہو جائے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے ایک دوسرے میں کیا ہو جاؤ، جڑ جاؤ، مل جاؤ، کہ جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. جب تم یونائٹ ہو جاؤ گے تو کوئی بندہ تمہیں ہلا نہیں سکتا، تمہیں اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں کر سکتا. جس طرح سے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی کہ جیسے اینٹوں کے اوپر سے مولٹن جو سیسا رہتا ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کی وجہ وہ جیسے کہ ہم نے اس میں پڑھا تھا یاجوج ماجوج کے واقعے میں کہ انہوں نے جو ذوالقرنین نے ان کے اوپر سیسا پلا دیا تاکہ وہ اس کے اوپر کوئی بھی اٹیک نہ کر سکے، کیونکہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے اوپر ہتھوڑے کام نہیں کرتے، دراتیاں، وہ سارے جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ جلدی کام نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا ایسے ایک دوسرے سے مل جاؤ، جڑ جاؤ، سب واسطہ ہو جاؤ کہ تم جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 5. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور اس جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ لیے قومی قوم ہی اس کی قوم کے لیے یعنی اپنی قوم سے. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم کے لیے اپنی قوم سے، یا قومی، یا اے قوم میری، میم کے نیچے زیر ہے میری قوم، اے میری قوم، لما کیوں، تو زوننی تا تم، واؤن سب، ازا اذیت دیتے ہو، نی مجھے،
کیوں تم سب تکلیف پہنچاتے ہو مجھے، اذیت دیتے ہو مجھے، وقد اور قد یقیناً تعلمون تم وانو سب علم رکھتے ہو، تم سب جانتے ہو، انی ان کے انا کے یا میں کہ میں رسول اللہ رسول ہوں اللہ ہی اللہ کا، الیکم تمہاری طرف، یعنی بھیجا ہوا فرستادہ ہوں اللہ کے رسول ہوں اللہ کی طرف اللہ کی طرف، اللہ کا رسول ہو تمہاری طرف۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اپنی قوم سے، اے میری قوم کیوں تم سب اذیتیں پہنچاتے ہو مجھے، اور یقیناً میں تو تم سب تو جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، یعنی تمہاری طرف بھیجا ہوا، انی رسول اللہ یہ کہ بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف، فلما پھر لما جب زاغو والی کو سب زاغو ان سب نے ٹیڑھ دکھائی، ازاغ اللہ ازاغا ٹیڑھا کر دیا اللہ اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، جب وہ خود ٹیڑھے ہونے لگے تو اللہ نے بھی ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو، واللہ اور اللہ اللہ لا یہدی لا نہیں یا وہ ہدی ہدایت دیتا، القوم الفاسقین فاسق قوم کو، نافرمان قوم کو۔ یہ ورڈ ہم روز پڑھتے ہیں نا، ربنا لا تزغ قلوبنا، دیٹ از زگ، زگ یعنی ٹیڑھ، زیگ کا مطلب ہوتا ہے زا یا غین کا ٹیڑھا ہونا، ٹھیک ہے، ٹو ڈیویٹ، کسی اصل جگہ سے ادھر ادھر ہو جانے، اس کو کہا جاتا ہے زاغ۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم کے لیے اپنی قوم سے، اے میری قوم کیوں تم سب اذیت پہنچاتے ہو، تکلیف دیتے ہو مجھے، اور یقیناً اور بے شک تم سب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بھیجا ہوا۔ پھر جب ان سب نے ٹیڑھ دکھائی، وہ سب جب ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ٹیڑھا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق نافرمان قوم کو۔ اللہ نے کیا فرمایا، دیکھیں اللہ رب العزت کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، جو بندہ خود ٹیڑھا چل رہا ہے، جو بندہ خود گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے، چلنا چاہتے ہو چلو، میں یہی راستہ تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ ٹیڑھے ہونے لگے تو اللہ نے ٹیڑھا کیا، اللہ نے یہ نہیں کیا کہ میں نے ٹیڑھا کر دیا کیونکہ وہ سرکشی کر رہے تھے، نہیں، وہ خود چاہ رہے تھے کہ ہمیں اس راستے پر چلا دیا جائے، تو اللہ نے بھی اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بنی اسرائیل، یہ تو فرعونیوں کی بات الگ رہی، ان کی خود کی قوم نے بھی ان کو بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں، سوال پوچھ کر، نئی نئی باتیں کر کے، کبھی کچھ مانگ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں جنگ فرض کر دو، کبھی کہتے ہیں کہ پانی نکلوا دو، ہاں، کبھی بچڑے کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیوں تم سب مجھے اذیت پہنچاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ سب ٹیڑھ دکھانے لگے، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا، جو فسق پر جم جائے، نافرمانی پر جم جائے تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اور اس جب قالا کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے، ابن بیٹے، سن آف مریم، اور جب کہا عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، یا اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے اولاد بنی یعنی اولاد، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد، تو ان کی ساری جو نسلیں ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، انا بے شک، یا میں بے شک میں، رسول اللہ رسول ہوں اللہ کا، اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، مصدقن تصدیق کرنے والا، کنفرم کرنے والا، سچا ثابت کرنے والا، لما لیل یہ ما جو، اس کے لیے جو، بینا یدیا، بینا یدئی سامنے، ٹھیک ہے، دونوں کو ملا کے، دو ہاتھوں کے سامنے بیچ میں یعنی سامنے، فرنٹ، بینا یدئی سامنے ہے، یا میرے میں رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا ہوں اس کو جو میرے سامنے ہے، من التوراتی تورات سے،
میرے سامنے کیا ہے؟ انجیل. انجیل کو میں کنفرم کر رہا ہوں تورات سے، یعنی جو باتیں تورات میں آئی ہیں وہ انجیل میں بھی آئی ہیں، اور جو انجیل میں آئی وہ تورات میں بھی آئی ہیں. تو کیا ہو گیا؟ سپورٹیو ڈاکیومنٹس بن گئے نا دونوں. تو اللہ نے فرمایا، وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ جو میرے سامنے ہے، جو میرے پاس ہے انجیل، وہ تورات کو کنفرم کرتی ہے. ومبشرن، اور مبشرن خوشخبری سنانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، کی رسول، رسول ایک رسول کی، یاتی من بعدی، یا وہ اتی آئے گا، من بعدی یا میرے بعدی، بعد من سے، میرے بعد سے یعنی میرے جانے کے بعد وہ رسول آئے گا. اسمہ احمد، اسم نام، ان کا نام ہوگا احمد، یعنی احمد. قرآن کریم میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد اس مقام پر آیا ہے، اور باقی 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کر کے قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ کس کا نام آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. اینڈ دا سیکنڈ ون از ابراہیم علیہ السلام. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر سب سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام آیا ہے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی پورا سارا نبی کے ہی اوپر ہے، لیکن ان کا سب سے کم نام آیا، بیکاز اللہ نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے خطاب ہی نہیں کیا. یا ایوہ النبی، یا حبیب، یا رسول، اس طریقے سے القابات سے اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کر کے زیادہ پکارا. یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی، اس طریقے سے، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ المزمل، اس طریقے سے اللہ نے خطابات، اچھے اچھے القابات سے نبی کو پکارا. ٹھیک ہے. تو ان کا نام احمد ہوگا. یہ کس میں لکھا ہے؟ انجیل میں. ان کی بائبل میں لکھا ہے کہ وہ تورات کو کنفرم کر رہے ہیں. دیٹ مینس تورات میں بھی یہ بات ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ میں خوشخبری سناتا ہوں. کن کو؟ عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں خوشخبری سناتا ہوں، ایک رسول آنے والے ہیں، وہ آئیں گے میرے بعد، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. فلما، احمد کس نے رکھا تھا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ تو اللہ نے بھیج دیا، لیکن کس نے لقب رکھا تھا؟ محمد کس نے رکھا تھا نام؟ ابو ابو چلے گئے. دادا نے رکھے تھے محمد نام، اور احمد نام حضرت آمنہ نے، والدہ نے احمد رکھا. ٹھیک ہے. تو مبشرن برسول یاتی من بعدی، خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی، وہ آئیں گے میرے بعد سے، یعنی میرے بعد، اس کا نام، ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. فلما، پھر، لما، جب، جاءہم، جاء آئے، ہم ان کے پاس، بالبیناتی، واضح نشانیوں کے ساتھ، قولو، واولفن سب نے، قولا کہا، ہاذا، یہ تو، سحر مبین، کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے. جب وہ آ گئے نبی تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے. اور جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام از آلسو، کیا ہیں وہ؟ کس کے نبی ہیں؟ بنی اسرائیل کے. بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے یعقوب علیہ السلام سے، اور اینڈ ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر. ٹھیک ہے. تو یہ بنی اسرائیل ہی کی طرف بھیجے گئے ہیں نبی، جو انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھی اپنے دین میں، تو اس کو کریکشن کرنے کے لیے اللہ نے بائبل بھیجی. تورات میں جو چینجز ہوئے، اللہ نے کریکٹڈ فارم بھیجا، ایڈیٹڈ ورژن بھیجا. کس کا؟ انجیل کو. ہاں، انجیل کو بھیجا. تورات کا ایڈیٹڈ ورژن ہے انجیل. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہی طرف بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو. شروعات بھی 2 نبی سے ہوتی ہے بنی اسرائیل کی، اور خاتمہ بھی موسیٰ اور ہارون سے شروع ہوتے ہیں، اور عیسیٰ اور یحییٰ پر مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول علیکم، تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا اس کو جو میرے سامنے انجیل ہے، من التوراتی، تورات سے، اور خوشخبری سنانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی، وہ آئیں گے میرے بعد، ان کا نام ہوگا احمد. پھر جب آ گئے وہ واضح نشانیوں کے ساتھ، تو ان سب نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی یہ قرآن کریم کچھ نہیں بلکہ کیا ہے؟ کھلا جادو ہے. یعنی کہ جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تب تک انہوں نے شورٹی دی کہ ہم کیا کریں گے؟ بعد میں آنے والے نبی کے اوپر بھی ایمان لائیں گے. اور یہود جو تھے نا، جو مدینہ میں رہتے تھے،
تو وہ بار بار کیا کرتے تھے جب ان کو فتح ہارنے لگتے تھے، کافروں سے ہارنے لگتے تھے، تو یہ کیا کہتے تھے، یہ سفتیہون، ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہ کہتے تھے ابھی دیکھو ہمارے نبی کو آنے دو، پھر تم کو بتائیں گے، تم کو مزہ چکھائیں گے، آنے دو ہمارے نبی کو. بار بار ان کو ڈراتے تھے. کس کو؟ کافروں کو ڈراتے تھے کہ جب ہمارے نبی یہودی جب ہمارے نبی آ جائیں گے نا تو ہم کیا کریں گے، تم سے بدلہ لیں گے ایک ایک چیز کا جتنا. اور جیسے ہی آ گئے تو یہ لوگ سنتے تھے نا کہ ان کے نبی آنے والے، ان کے نبی آنے والے، ان کے نبی آنے والے. تو وہ اوس اور خزرج کے قبیلے بار بار سنتے رہتے تھے کہ ان کے نبی آئیں گے، یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے ہمارے ساتھ. اور جب نبی آئے، اوس اور خزرج والے ایمان لے آئے، یہ مکر گئے. کتنا بڑا ان کے ساتھ وہ ہوا نا، ابھی تک مکرے ہوئے. تو ان کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ وہ ہماری ہی نسل میں آتے. وہ کیوں بنی اسماعیل میں آ گئے، بنی اسرائیل میں ہی آتے، کیوں اس میں سے آ گئے؟ حالانکہ یہ نہیں سوچتے دونوں کے جد امجد کون ہے، ابراہیم علیہ السلام، دونوں کے باپ تو وہی ہیں اور دونوں ہی نبی ہیں. کوئی ایسا تو نہیں تھا کوئی کہیں اور سے لے کر آ کر وہ دے دیے گئی ہو نبوت. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی کتابوں میں اس چیز کو باقاعدہ نیمز کے ساتھ مینشن کیا گیا، لیکن اس چیز کو کیا کرتے ہیں، یکتمون، وہ سب چھپا لیتے ہیں اس چیز کو، ان باتوں کو وہ چھپا دیتے ہیں. اور جب نبی آ گئے ان کے پاس تو واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ مہر نبوت تک ان یہودیوں نے دیکھی، جو نبوت ہوتی ہے نا کندھوں کے درمیان، وہ تک دیکھی، سیل بھی دیکھی، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا. ساری نشانیاں دیکھ لی، نام بھی وہی تھا، اور جس جگہ کا مینشن کیا گیا کہ صحرا میں آئیں گے وہ بھی دیکھ لیا، مہر نبوت بھی دیکھ لی، ان کے جو معاملات تھے وہ بھی دیکھ لیے. پھر بھی کیا کر دیا، کہہ دیا کہ یہ کھلا. ہاں وہ بجھ گئے. وہ 14 طبق جو تھے ان کے، ہاں وہ ہزاروں سال سے چل رہی تھی ان لوگوں کے جو پارسی ہوتے ہیں نا زوراسترین، تو ان لوگوں کے ان لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں نا، تو ان لوگوں کے ایسا ہوتا تھا کہ بہت بڑا سا وہ تھا، مطلب مشال ٹائپ کی، اور اس کے اندر آگ جلا کرتی، تو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، مطلب لگاتار جل رہی تھی. اور جس دن، ہاں نہیں کیونکہ وہ لگاتار اس کے اندر فیولنگ ہوتی رہتی تھی نا، وہ لوگ بجھنے نہیں دیتے تھے. لیکن جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو وہ ساری آگ بجھ گئے، پورا کا پورا وہ جو الاؤ تھا سب بجھ گیا پورا. اور جو ایرانی وغیرہ وہ جو لوگوں کے جو گنبدیں ہوتی ہیں نا، 14 کے 14 طبق پورے گر گئے. یعنی آج سردار کوئی اور پیدا ہوا ہے، کوئی سردار نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات اس دن ہوئے. ہاں باقاعدہ تصدیق کر دیے تھے بہت ساری، ایمان بھی لے آئے تھے، بہت سارے لوگ ایمان بھی لائے تھے یقیناً. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لیکن جو یہ کافر لوگ ہیں نا، انہوں نے یقین ہی نہیں کرنا تھا، تو انہوں نے واضح نشانیاں دیکھ کر بھی کیا کہہ دیا، کھلا جادو. یعنی جس کو ایمان لانا ہے اس کے لیے ایک آیت کافی ہے، جس کو نہیں ایمان لانا اس کے سامنے پورا قرآن پڑھ دیں آپ، اس کو نہیں ہدایت ملنے والی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کہہ دیتے ہیں ہمارے اوپر یہ تو کیا ہے، کھلا جادو ہے. آیت نمبر 7، ومن ازلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. اور من کون، ازلم، افعلو پیٹرن پر ہے، ازلم زیادہ ظالم. ٹھیک ہے، کون زیادہ ظالم ہے، کون بڑا ظالم ہے، من سے، من جو، اس سے جو، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو افترا پر یا افترا گڑ دے، اللہ اللہ پر، الکذبہ جھوٹ. اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گڑ دے اللہ پر جھوٹ. اور ہوا وہ، یدعا، یا وہ دال عین یا دعا، پکارا، اور پیش اور زبر آ رہا ہے، پکارا جاتا ہے، اور وہ تو پکارا جاتا ہے الاسلامی، اسلام کی طرف. یعنی وہ شخص جس کو دعوت دی جاتی ہے اسلام کی طرف، اور وہ کیا کرتا ہے، اللہ پر جھوٹ گڑ دیتا ہے. واللہ، اور اللہ لا یہدی، لا نہیں، یا وہ ہدایہ ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو. یعنی اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جس کو اسلام کی طرف پکارا جا رہا ہے، اس کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے، اور وہ اللہ پر کیا کر رہا ہے کہ جھوٹ گڑ رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا جو لوگ ایسے رویے رکھتے ہیں، اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گڑ لے اللہ پر جھوٹ
اور وہ کیا ہے؟ دعوت دیا جا رہا ہے اسلام کی طرف، پکارا جا رہا ہے اسلام کی طرف، اور اللہ تو نہیں ہدایت دیا کرتا ظالم قوم کو۔ چل ریپیٹ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 8، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون، یا وہ واو سب ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، یا وہ واو سب تفع، بجھا دیں، چاہتے ہیں وہ سب کہ وہ سب بجھا دے نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، ان کے منہوں سے، افواہ منہ، منہ سے وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی پھوکے مار مار کر، اور وہ سب چاہتے ہیں کہ وہ سب بجھا دیں اللہ کے نور کو ان کے منہوں سے، واللہ، اور اللہ، اللہ، متم، متم تمام کرنے والا ہے، پورا کرنے والا ہے، نور ہی، اس کے نور کو مکمل کر کے رہے گا اپنے نور کو، ولو کریہا، اور لو اگر کریہا، کراہت برا لگے، الکافرون کافروں کو، کافروں کو چاہے جتنا برا لگے، اللہ اپنے نور کو کیا کر کے رہے گا؟ پورا کر کے رہے گا۔ کون سا نور؟ اسلام کا نور، اسلام کو اللہ غالب کر کے رہے گا۔ یہاں پر نور جو ہے اسلام کو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیں اپنی منہوں سے، مطلب اپنے پلاننگ سے، اپنی پلاٹنگ سے، اپنی چالوں سے، اپنی تدبیروں سے۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ ایک ایگزامپل دیا کہ جیسے بجھا دی جاتی ہے شمع کو، ہوا سے بجھا دیا جاتا ہے، ویسے ہم کیا کر رہے ہیں؟ پورے اسلام کو مٹا دیں سارے روئے زمین سے۔ اللہ نے فرمایا چاہے ان کو جتنا برا لگتا رہے، اللہ غلبہ کس کو دینے والا ہے؟ اسلام کو دینے والا ہے۔ آپ سرچ کیجئے گا دا موسٹ، مطلب ابھی کے دور میں جو سب سے زیادہ جو جس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے وہ اسلام ہے۔ لوگ بہت بول کے بول لوگ جو ہیں اسلام میں کنورٹ ہو رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ تو بالآخر تمام کر کے رہے گا، اس نے کہہ دیا اور یہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو اب یہاں پر کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ بالآخر اس کو غلبہ ہونے والا ہے، اسلام پورا ہونے والا ہے، تو کہیں نہ کچھ حصہ ہم اپنا ڈال دیں۔ ہم نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا، if you all remember، کیا؟ ہاں، جیسے ایک مشین ہے، اسلام کو ایک مشین کے طور پر امیجن کریں، اور اس کا کوئی نہ کوئی پرزا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے کچھ تو بنا دے، اس کا پرزا بنا دے، یا تو اس کا گریسنگ کا آئل بنا دے، کچھ بھی بنا دے، لیکن مجھے اس میں لگا دے، بالآخر تو وہ کپڑا بن کر نکلنے ہی والا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو میں ہیلپ کر دوں اس میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تو تمام کر کے رہوں گا، یہ اللہ نے کہہ دیا، چاہے میرے زندگی میں، چاہے میرے بعد، لیکن اللہ میرا کچھ حصہ اس کے اندر ڈال دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جب دی، فار ایگزامپل، جیسے کہ اللہ رب العزت کا دین کا غلبہ ہونے والا ہے، یعنی اللہ کا دین جو ہے غالب ہو کر رہنے والا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، مہدی علیہ السلام کے دور میں، تو اس سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ اس کے اندر سے سیکھ لیں قرآن کریم میں سے، اور وہ دوسروں کو سکھا دیں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنا کریکشن کر لیں، اور اسلام کا کچھ نہ کچھ حصہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ میرے ذریعے سے کچھ اور کنوے ہو گیا، وہ کسی اور کو کر دے، وہ کسی اور کو کر دے، تو بالآخر جب وہ پہنچے گی تو چین میں کہیں نہ کہیں، زنجیر میں ہم تو لگے ہوں گے، بھلے وہ چھوٹا سا پرزا ہوگا، لیکن وہ پوری چین کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارا بھی حصہ لگ جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا، اللہ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی جس طریقے سے بھی، اللہ نے مال دیا مال لگا دیں، جان دی ہے جان لگا دیں، وقت دیا ہے وقت لگا دیں، اگر صلاحیتیں دی ہیں، کوئی اسکلز ہیں آپ کے پاس جو جس سے اسلام کا نفع ہو سکتا ہے، آپ کچھ بھی سیکھے ہوئے ہیں، سے فار ایگزامپل آپ اچھے کوک ہیں، بہت بیسٹ کوک ہیں، تو آپ ایسے بچوں کو جو کہ اسلام سیکھ رہے ہیں، آپ ان کو جا کے کھانا پرووائڈ کر دیں۔ وی کین ڈو دس رائٹ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بس اپنے میں تو تمام کرنے والا ہوں، بالآخر یہ رزلٹ تو آنے والا ہے، وہ رزلٹ کے آنے سے پہلے کیا کر لو، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس کے اندر ڈال دو، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، وقت کے ذریعے، سکلز کے ذریعے۔ کوئی اچھا کک ہے، کوئی اچھا اوریٹر ہے، اچھی اسپیچ کر سکتا ہے، لوگوں کی اصلاح کر دے، لوگوں تک اسلام کے کچھ چیزیں پہنچا دے، ضروری نہیں نا ہم پورا اسلام پہنچا سکتے ہیں، پورا قرآن پہنچا سکتے ہیں، کچھ تو ایسا جو ہمیشہ وہ اس پر عمل کرتا رہے، کسی کو نماز کی تلقین کر دیں، یا وہ اگر وہ آپ کی بات سننے والا ہے، جو بھی آپ کی بات سنتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہ کچھ خیر کی بات پہنچا دیں، تاکہ وہ جب تک عمل کرتے رہیں
تب تک آپ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بنتے رہے. پھر آپ کے پاس اللہ نے رب العزت نے کوئی اور اسکل دیا ہے, آپ اچھے سے فار ایگزامپل آپ کو کوئی کلاکاری آتی ہے, جیسے کہ آپ اچھے کوئی آپ کو سافٹ ویئر میں آپ زیادہ اچھے ہیں, یا آپ اچھے پیمفلیٹس وغیرہ بنا سکتے ہیں, آپ اگر اچھی طرح سے کیا کر سکتے ہیں, کسی چیز کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, آپ نہیں بول سکتے لیکن لکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس اچھی رائٹنگ اسکل ہے, آپ رائٹنگ میں چیزیں لکھیں جو خیر کے معاملات ہوں, آپ احادیث لوگوں تک پہنچائیں, صحیح کریکٹ احادیث, کیونکہ لوگ جب احادیث بھی بیان کرتے ہیں نا, اس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, کس نے بتایا وہ بھی نہیں پتا ہوتا, کس سند سے آ رہی ہے وہ بھی نہیں پتا ہوتا, اور وہ حدیث ہوتی بھی نہیں ہے. اتنے لوگوں کو پہنچاؤ تو یہ ہو جائے گا یہ حدیث نہیں ہے, نہ انہوں نے سپنا دیکھا, وہ انہوں نے دیکھا. ہاں ہاں, یہ پہلے پیپر کے فارم میں آتا تھا, واٹس ایپ میسج کے فارم میں آنے لگا. پہلے مسجدوں کے باہر لوگ کھڑے ہوتے تھے یہ پیپر دینے کے, ہم بولتے نہیں 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 یہ پیپر مت دو, ورنہ ہم پڑھیں گے تو. ایسا ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ ایسا ڈراتے تھے, اور وہ جب تک شعور نہیں تھا کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہیں چاہے, تو ہم لوگ لیتے نہیں تھے وہ پیپر, آپ کسی اور کو دے دو, ہمیں نہیں چاہیے یہ پیپر. ہاں, آپ شام تک مر جائیں گے, شام تک مر جائیں گے, آپ کے کوئی بچوں کو, آپ کے بچوں کو نقصان ہوگا, آپ کے گھر میں کچھ نقصان ہو جائے گا, آپ کے بچوں کو نقصان ہوگا. تو یہ ساری چیزیں, تو یہاں پر کیا کرنا ہے, ہم نے اپنا حصہ پرووائڈ کرنا ہے, کچھ تو حصہ ہم اس کے اندر لگا دیں. تو ہاں ہاں بالکل بالکل, وہ ایگزیکٹلی بالکل بالکل. ہاں, تو یہ نا دا بیسٹ ریسیپینٹس آر دا چلڈرن, تو آپ ان تک کچھ نہ کچھ پہنچا دیں. اسی لیے کوشش کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں کہتے تھے کہ میری محفلوں میں بچے نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے اپنے بچے لے کر آیا کرتے تھے, اور وہ کبھی اریٹیشن نہیں دکھاتے تھے کہ ارے بہت آواز کر رہا ہے جاؤ اس کو لے کے جاؤ, نہیں, کبھی بھی ایسے نہیں. ہاں ہاں, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں حضرت حسن حسین کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. سوچیں کہ ڈسٹربنس تو بچے کرتے ہی ہیں نا, وہ کرتے نہیں ہوں گے کیا, چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے ہیں وہ کبھی پیٹ پہ چڑھ رہے ہیں, کبھی, اور کون امامت کر رہے ہیں, یہ بھی نہیں کہ پیچھے کوئی ہے, مقتدیوں میں امامت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہا جاتا ہے نا, یہ جو مسجدوں میں سے بچوں کو بھگا دیتے ہیں, یہ آج کے دور میں جب آپ بھگا رہے ہو نا, تو اگلے 20 سال میں یہ سمجھ جانا کہ یہ جنریشن مسجدوں میں دکھنے والی نہیں ہے, نہیں دکھے گی, کیونکہ آپ نے, اور بچے اتنی مطلب اس سے آتے ہیں نا, شیوا بھی پتا ہے کیا ہوا نا, آج ایک انکل نے مار کے بھگا دی, بولے جو آپ کے بیٹھے, تو میں تو جاؤں گا ہی نہیں, آنکھیں بولتے ہیں میں تو جاؤں گا ہی نہیں. پھر ان کو بڑا سمجھا کے, کچھ لالچ دے کے, چاکلیٹ کا, بسکٹ کا, پھر ان کو بھیجنا پڑتا ہے. یعنی بچوں کو بھگا دیتے ہیں, ارے آپ پتہ ہے بہت ضعیف ہو چکے ہیں تو آپ کو پہلی رو میں, کیونکہ ان کو فرسٹ رو میں کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ ہم ضعیف ہے نا, ہم کو پہلی رو میں, ہمیں سب سے زیادہ اجر چاہیے. بہت ہاں نہیں, کچھ بچے لڑ جاتے ہیں, کچھ بچے نہیں لڑ پاتے, کچھ بچے کیا ہوتا ہے ڈر کے سہم کے بھاگ آتے ہیں. ہاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ریفیوز نہیں کیا کسی بھی بچوں کو, بلکہ یہ تو ہمارے فیوچر کے جنریشن کے. ہاں, گلف میں وہ وائرل نہیں ہو رہی تھی, وہ امام ہے نا جو یہاں کے ترکی کی مسجد کے امام, آفٹر دا کمپلیٹنگ آف صلاح انہوں نے امامت کی, اور اس کے بعد جو پیچھے بچے تھے ان کے ساتھ پکڑم پکڑی کھیل رہے ہیں, وہ وائرل ہوا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. ان کو آئے تو ان کا دل لگے کہ بھائی یہ جو چیز ہے, اور وہ دو پیرنٹس تھے وہ اپنے بچوں کو گھمانے لے کے جاتے ہیں, کہاں پر, ساری مسجدوں کا دورہ کرواتے ہیں, یہ مسجد ہے, یہ مسجد ہے. ہماری مسجدوں میں تو ویسے بھی الاؤڈ نہیں ہے نا فیمیلز کو جانا, لیکن وہاں پر الاؤڈ ہوتا ہے کہ وہ فیمیلز بھی اب جیسے جامع مسجد ہے, یہ ایک ایسی مسجد ہے کہ ہم اس میں فیمیلز بھی جا سکتی ہیں, تو ایسے وہ مسجدوں میں لے کر جا کر ان کو وہاں کا دورہ کرواتے ہیں کہ دیکھو یہ جگہ ہوتی ہے, اس میں یہ ہے, یہ ہے, تو بچوں کو پتا ہے کہ گھومنے کی جگہ بھی دل لگنے لگے یہاں پر. ہاں
اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھو کتنے موٹیویشن ملا ہوگا ان کو، کتنی کیوریوسٹی کہ ہم کو اتنا بڑا بڑا ریوارڈ دنیا میں مل رہا ہے تو واٹ اباؤٹ آخرہ. وہ ان کے دل میں ہاں ہاں کرائٹیریا 40 دن تک باقاعدہ. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سوچے اور پتہ ہے کیا ہوتا ہے، 40 دن جس نے کر لیا نا یہ اس کی عادت ہو جاتی ہے. 40 دن میں وی کین میک اپ اینی ہیبٹ. تو جیسے ہمیں رمضان 30 دن کے کیوں دیے گئے ہیں، تاکہ وہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے. وہ بات الگ ہے کہ ہم لوگ وہ جو ہیبٹ کو شام کو ہی توڑ رہے ہوتے ہیں، جب زبردست ٹوٹ پڑتے ہیں جب افطاری پر، تو وہ بات الگ ہوتی ہے. لیکن 30 دن از انف کہ ہم کوئی بھی ہیبٹ کو یا تو بریک کر دیں یا میک کر دیں، جو بھی ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اسلام کو اپنے منہوں سے کیا کر دیں، بجھا دیں. لیکن اللہ تو تمام کرنے والا ہے، پورا کرنے والا ہے اس کے نور، اس اسلام کو، اور چاہے کتنا ہی برا لگے کافروں کو، چاہے کراہت ہو کافروں کو. آیت نمبر 9، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ہوا وہ الذی وہ ہے جس نے ارسلہ بھیجا، رسولہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ. وہ وہی ہے جس نے بھیجا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ. ودین الحق کی، اور دین حق کو بھیجا یعنی اسلام کو بھیجا. لیظہرہ لی تاکہ یا وہ ظہرا پیٹ پر چڑھ جائے، غالب ہو جائے وہ، تاکہ وہ غالب ہو جائے وہ اسے، تاکہ غالب کر دے وہ اس کو کس کو، اس دین حق کو. لی تاکہ یا وہ اللہ ظاہرہ غالب کر دے اس کو، علی الدینی تمام دینوں پر، کل علی دینی دین پر، کل ہی اس کے تمام کے تمام، کل سارے دینوں پر اللہ اس دین کو کیا کر دے، ظاہرہ اوپر چڑھا دے، غلبہ دے دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور لو چاہے، کریہا کراہت کو، برا لگے، ناپسند ہو، مشرکوں کو. وہ وہی ہے جس نے بھیجا اس کے رسول، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ یعنی قرآن کریم کے ساتھ، اور دین حق کے ساتھ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دیا تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، اس دین حق کو، دینوں پر. کون سے دین پر؟ تمام کے تمام دین پر. اور چاہے برا لگے، ناپسند ہو، کراہت ہو مشرکوں کو. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے یہ جو دین حق عطا کیا ہے، یہ تمام دینوں پر ایک دن کیا کر جائے گا، غلبہ پا جائے گا. چاہے وہ مشرکوں کو برا لگتا رہے، چاہے کافروں کو برا لگتا رہے، جس کو برا لگنا لگے، اللہ رب العزت تو بالآخر اس کو غلبہ عطا کرنے ہی والا ہے اپنے رسول کے دین کو. آیت نمبر 10، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا اے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حل کیا، ادلکم الف میں دلو دلیل دوں تم کو، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، کیا میں دلیل دوں تم کو، علی تجارت تجارت پر، تنجیکم تا وہ، اب یہ تجارت فیمیل ورڈ ہے نا تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، تا وہ نجی نجات دے دے گی، تم کو بچا لے گی، تم کو کس سے، من عذاب علیم، من سے عذاب علیم دردناک عذاب سے، من سے عذاب علیم دردناک. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تم کو دلیل دے دوں، کیا میں بتا دوں، کیا میں تمہیں کیا کر دوں، رہنمائی کر دوں تمہاری، تم سب کی ایک ایسی تجارت پر کہ وہ کیا کر دے گی، وہ نجات دے دے گی تم کو دردناک عذاب سے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا سودا بتاتا ہوں کہ جو تمہیں کیا کر لے گا، جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لے گا. اب وہ کیا تجارت ہے، وہ آیت نمبر 12 میں آ رہی ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ٹھیک ہے، کیا ہے وہ تجارت؟ سب سے پہلے تا تم باؤن سب امنا ایمان لاؤ باللہ اللہ پر،
ورسولہ و اور رسول ہی اس کے رسول پر، تجاہدون و اور تم سب جاہدہ جہاد کرو، کوششیں کرو، جدوجہد کرو، جہاد کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، تم سب ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم سب جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کس کے ذریعے سے؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بی سے اموال مالوں سے، تمہارے مالوں سے، وَأَنفُسِكُمْ اور تمہاری جانوں سے۔ کیا ہے تجارت؟ ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر، جہاد کرو اللہ کی راہ میں مال اور جان سے، یہ بہترین تجارت ہے۔ ذالکم خیر، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لالیکم تمہارے لیے یہی بہتر ہے، کیا یہ تجارت بہتر ہے؟ ان کنتم تعلمون، ان اگر تم کن ہو، تعلمون تم واؤن سب علما علم رکھتے ہو، جانتے ہو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم وہ علم رکھتے جانتے۔ تم سب ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، تم سب جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور تمہاری جانوں سے، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، یہ خیر بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم وہ علم رکھتے جانتے۔ تو کیا بتائی گئی بہترین تجارت؟ خوشبو کی تجارت، پرفیوم کی تجارت، کس کی تجارت؟ ایمان اور جہاد، ایمان لاؤ اللہ رسول پر اور جہاد کرو جان و مال سے، تو کیا ہو جاؤ گے؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ تجارت تمہیں عذاب علیم سے بچانے کی گارنٹی دیتی ہے، نجات دینے کی گارنٹی عطا کرتی ہے۔ آیت نمبر 12، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ یغفر یا وہ غفرہ بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ذنوب ذنبن کا پلورل ہے ذنوب، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، وَيُدْخِلْكُمْ اور یا وہ داخل کر دے گا تم کو جنات میں، باغات میں، تجری وہ جرایا جاری ہیں، بہتی ہیں، من تحتیہا من سے، تحت نیچے، ہاں اس کے نیچے سے، ان جنت کے ان باغوں کے نیچے سے، الانہار نہریں، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، وہ داخل کر دے گا تم کو جنات باغات میں کہ جاری یعنی بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور مساکن مسکن ہوں گے، رہنے کی جگہ، مسکن ٹھکانے، مسکن کہا جاتا ہے سکون کی جگہ کو، سین کاف نون، سکن جہاں پر سکون پایا جائے، طیبۃ پاک مسکن، پاک گھر، پاک ٹھکانے، فی جنات عدن، فی میں جنات باغات، عدن یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت میں پاکیزہ جگہ ہوں گی، پاکیزہ مکان ہوں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم بڑی، الفوز کامیابی، یہی ہے بڑی کامیابی، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور وہ داخل کر دے گا تم کو جنات میں، باغات میں بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، اور ٹھکانہ دے گا، مسکن دے گا، گھر دے گا پاکیزہ، جنت عدن میں، ہمیشہ رہنے والی جنت میں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 13، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَأُخْرَىٰ اور اخرى دوسری، تحبونہا تم سب حبا پسند کرتے ہو، چاہتے ہو، ہاں اس کو، یہ جنت نہیں دے گا، اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ایسی دے گا جسے تم چاہتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، نصر من اللہ، جس سے محبت کرتے ہیں ہم، آخرت کے مقابلے میں دنیا سے زیادہ محبت ہے ہماری، اللہ وہ بھی دے دے گا، اور تمہیں جنات بھی دے دے گا، اور اللہ کیا عطا کرے گا؟ نصر، مدد، نصر مدد، من اللہ اللہ سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وہ فتح قریب اور فتح یعنی کامیابی قریب قریب ہی ہے، مدد تو اللہ ہی کی جانب سے، اور کامیابی بھی قریب آ لگی ہے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو، اور دوسری چیزیں تم سب محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو اس کو، نصر من اللہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، اور فتح قریب ہے یعنی کامیابی قریب ہے، اور خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو۔
چلیں ریپیٹ، ایک آیت رہ گئی نا آئی تھنک، چلیں ہاں ریپیٹ کر لیں پہلے چھوٹی سی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو واولف تم سب، کن کا پلورل ہے کونو، کن یعنی ہو جا، فیکون کن فیکون ہم کہتے ہیں نا، تو اسی کا پلورل ہے واولف کے ساتھ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، واولف تم سب، کونو ہو جاؤ، انصار اللہ اللہ کے مددگار، انصار مددگار، اللہ ہی اللہ کے، دا ہیلپر آف اللہ، اللہ کے مددگار. کما جس طرح، جیسے قولا کہا، عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نے، عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے نے، للحواریین لیے، الحواریین حواریوں کے لیے یا حواریوں سے، جس طرح سے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کے لیے یا حواریوں سے. حواری کون؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کو حواری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حواری اس لیے ان کو کہا جاتا تھا کیونکہ یہ دھوبی تھے. حواری کا مطلب ہوتا ہے دھوبی، ان کا پیشہ دھوبی تھا. لیکن جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے، اس کا مطلب جیسے انہوں نے اپنے دلوں کے میل کو دھو لیا، ٹھیک ہے، اور نبی کی دعوت پر لبیک کہا، اس لیے بھی ان کو حواری کہا گیا. ہاں 13 تھے، 12 جو تھے ایک اس نے وہ کر دیا تھا دگا باز. ہاں صحابہ ہیں. ہاں ہاں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینین ہیں اس کو صحابہ کہا جاتا ہے نا، ویسے ہی ان کو صحابہ، یہ ڈسائپلس کو حواری کہا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، نہیں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اٹھتے تھے، پھر بعد میں، ہاں بعد میں جو ہم نے اصحاب کہف پڑھا تھا، they were all what کرسچن نا، وہ سارے کرسچن سے ان کے بعد ہی ایمان لے کر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد. ٹھیک ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ اللہ کے مددگار، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے، عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے نے حواریوں کے لیے، حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، من کون، انصاری میرا مددگار ہوگا، انصار مددگار، یا میرا مددگار ہوگا الی اللہ اللہ کی طرف. کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے میں. وہ حواریوں سے سوال کر رہے ہیں کہ کون، ہم نے اس کے متعلق پڑھا تھا کہ جب احسا، جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ کچھ نہ کچھ پلاننگ چل رہی ہے ان کے خلاف اور لوگ میرے در پر ہونے والے مجھے قتل کر دیں گے، تو انہوں نے فوراً سے کچھ پریکاشنری سٹیپس لیے تاکہ لوگوں کو وہ دین پہنچا کر پھر چلے جائیں. میرے بعد ایسا نہ ہونا کہ وہ میں ہی چلا جاؤں اور پھر وہ جو دین ہے وہ ادھورا رہ جائے. تو انہوں نے کہا کون ہے جو میری مدد کرنے والا ہے اللہ کے راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر، حواریوں کے لیے کون میری مدد کا، میرا مدد کرنے والا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف. اولا کہا، الحواریون کہا حواریوں نے، نحنو ہم، انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے دین کو غالب کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت، پھر آمنت ایمان لائے، طائفۃ ایک گروہ، ایک جماعت، اور تاکہ پھر سکون آ رہا ہے کیونکہ طائفہ جو ہے فیمیل ورڈ ہے. پھر آمنت ایمان لائی، طائفۃ ایک گروہ، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من سے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا. وکفرت، اور کفرت کفر کر دیا، طائفۃ ایک گروہ نے، یعنی ایک گروہ کچھ لوگ ایمان لے آئے ان کی بات پر اور کچھ لوگ کفر پر جمے رہے. فأیدنا، پھر ایدہ ید دیا، ہاتھ دیا، ہیلپنگ ہینڈ دیا، مدد کی، نہ ہم نے، الذین آمنوا ان لوگوں کی جو ایمان لائے. ید کا مطلب ہوتا ہے ٹو گیو سم ون اے ہیلپنگ ہینڈ، یعنی کسی کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھانا. ٹھیک ہے، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور ایدہ کا مطلب مدد کا ہاتھ بڑھا دینا. فأیدنا، پھر ایدہ مدد کا ہاتھ بڑھا، یعنی مدد کی، نہ ہم نے، الذین آمنوا ان لوگوں کی جو ایمان لائے، علی عدوہم علی پر، عدوہم ان کے دشمنوں پر، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ایمان والوں کی مدد ہم نے کی.
ہم نے ایمان والوں کی مدد کی. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ پھر واول کو صبح ہو گئے ظاہرین غلبہ پانے والے، ان کے پیٹھوں پر چڑھ جانے والے. کون؟ ایمان والے. ان کی مدد ہوئی نا، تو اللہ نے فرمایا پھر وہ سب ہو گئے ظاہرین غلبہ پانے والے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سب ہو جاؤ اللہ کے مددگار. جس طرح سے کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، حواریوں کے لیے یا حواریوں سے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، یعنی کون ہے اللہ کے دین کی طرف میرا مدد کرنے والا. قال الحواریون کہا حواریوں نے ہم مددگار ہیں اللہ کے، ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کے. پھر ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، اور کفر کر دیا ایک گروہ نے، یعنی ایک گروہ کافر ہو گیا. پھر مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، جو ایمان لائے تھے ان کی مدد کی ان کے دشمنوں پر. ادو دشمن علا پر ہم ان کے دشمنوں پر، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ہم نے ایمان والوں کی مدد کی. پھر وہ سب ہو گئے غلبہ پانے والے. کون؟ ایمان والے غلبہ پا گئے. تو ہمیں یہ اصل میں بیان کیا گیا ہے اس سورے کا جو کنکلوژن ہے کہ جو اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے ایفرٹس کو، اپنی تمام صحیح کوششوں کو اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، جو انصار اللہ بن جاتا ہے، جو اللہ کے دین کا مددگار بن جاتا ہے، اللہ اس کو ظاہرین میں سے کر دیتا ہے، اللہ اس کو غلبہ پانے والوں میں سے کر دیتے ہیں. تو جو ایمان لائے گا وہ غلبہ پائے گا، جو کفر کرے گا اس کو مغلوب کر دیا جائے گا، یعنی اس کے اوپر لوگ حاوی ہو جائیں گے. چلیں ریپیٹ کریں. الحمدللہ. تو ہماری آیت نمبر 14 تک، یعنی سورہ کون سی تھی؟ سورہ which سورہ was that؟ سورہ الصف. سورہ الصف مکمل ہوئی. انشاءاللہ ہم سورہ الجمعہ شروع کرتے ہیں.